بادشاہ جو کہ اپنی ملکہ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا اور باتوں میں محسوس تھے، لیکن نوجوان کے بار بار اصرار کرنے پر بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کام کرنا جانتے ہو، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں سیاست و تفہیم کے شعبے سے منسلک ہوں، آپ چاہیں تو مجھے اس شعبے سے کوئی کام ہے تو مجھے آپ اپنا ملازم یا وزراء رکھ سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے تو سارے دربار کے وزراء پورے ہیں، ہمیں اس وقت کسی بھی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے پاس سوچ بچار کے اور بھی بہت سے وزراء موجود ہیں۔ ہاں البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے گھوڑوں کے استنبول کو سنبھالنے والا جو خادم تھا وہ فوت ہو چکا ہے، تمہیں اگر ضرورت ہے کام کرنے کی تو تم ہمارے گھوڑوں کی پرورش کے لیے وہاں پہ ان کے نگران بن سکتے ہو۔ لہٰذا اس نوجوان کو ضرورت تھی تو اس نے انکار کیے بغیر بادشاہ سلامت کی پیشگی کو قبول کیا۔ لہٰذا اسی دن سے نوجوان بادشاہ سلامت کے گھوڑوں کا خیال رکھنے لگا اور اس کے استنبول کا نگران بن گیا۔ وہ روز گھوڑوں کی سیر و تفریح کرواتا، ان کو خوراک دیتا، ان کی دوڑیں لگواتا، ان کا ہر طریقہ کا خیال رکھتا، اور یہاں تک کہ دن میں 1 سے 2 مرتبہ جب کوئی بھی شہزادہ یا شہزادی گھوڑ سواری کے لیے جاتے تو نوجوان ان کے گھوڑے کا انتظام کرتا اور ان کے ساتھ جاتا، اور گھوڑے سے منسلک کسی قسم کی کوئی بات ہوتی تو بادشاہ سلامت کو فوراً بتا دیتا۔ بادشاہ بھی بہت زیادہ خوش تھا کہ ہمارے گھوڑوں کا ایک اچھا ہمیں نگران مل چکا ہے۔ وہ شخص روز گھوڑوں کی اچھی خوراک رکھتا، گھوڑوں کا ہر مہینے معائنہ کرواتا، اس طریقے سے ایک اچھا ان کو ایک نگران مل چکا تھا۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد بادشاہ سلامت نے اسی نگران کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور گھوڑوں کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ نے نوجوان سے اپنے گھوڑوں کی نشوونما کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، کیا ان کے ساتھ دل لگ چکا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے گھوڑوں میں سے یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا سن کے حیران ہوا، اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ فوراً گھوڑے کے مالک کو بلایا گیا جو کہ جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت یہ گھوڑا جب پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں فوت ہو چکی تھی، تو یہ گھوڑا زیادہ تر گائے بھینسوں کے چراہے میں ہی رہا تھا، گائے کا اس نے دودھ پیا تھا تو انہی کے ساتھ ان کی خصلت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے فوراً دوبارہ نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ؟ نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو سر جھکا لیتا ہے، کیوں؟ یہ خصلت ایک گائے بھینس کی ہو سکتی ہے، جبکہ ایک نسلی گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو گھاس منہ میں ڈال کے سر اٹھا کے گھاس کھاتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے نوجوان کی بات سنی تو وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نوجوان تم بہت زیادہ ذہین و فطین ہو، مجھے تمہاری یہ بات بہت پسند آئی، ہمیں آج تک اس بات کا کبھی بھی علم نہ ہو سکا، لہٰذا اسی خوشی میں پھر اس بادشاہ نے نوجوان کے اب ہم تمہارے تحائف ہماری کسی ملکہ کے تحفوں میں زیادہ تر دربار میں گائے بھینس بھیڑ بکریاں اور جتنے بھی حلال جانور تھے ان کا گوشت تھے اور مختلف دوسرے تحائف تھے، اور اس نوجوان کے گھر پہنچائے گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا گیا کہ اس نے ہمیں سچ بتایا کہ اس کی کون سی ملکہ کون سی خصوصیات کا مالک ہے۔ لہٰذا بادشاہ یہی سوچ رہا تھا کہ چند دنوں کے بعد وہ غلام پھر سے آیا اور اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی ملکہ خاندانی نہیں لگتی۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کی ملکہ کے عادات و اطوار ملکاؤں جیسے نہیں ہیں، کیونکہ ایک ملکہ کبھی بھی اپنے خادماؤں کو ڈانٹتی نہیں ہے کیونکہ یہ بے عزتی کرتی ہے، بار بار پہ غصہ کرتی ہیں، لہٰذا یہ خاندانی ملکاؤں کی خصوصیات نہیں ہوتی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس نے دوبارہ سے جب اپنی ملکہ کے والدین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری غلام کی بیٹی تھی، ہماری اپنی بیٹی نہیں تھی۔ یہ سن کر بادشاہ پھر سے حیران ہوا اور اس نے نوجوان کو پھر سے وہی تحفے تحائف اور تمام بھیڑ بکریاں اور اونٹ تک نذرانے کے طور پر اپنے اس خادم کو کام کرنے والے کو پیش کیے۔ بادشاہ کافی دنوں تک یہ سوچتا رہا اور بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے دوبارہ سوچا کہ اب وہ اپنے بارے میں بادشاہ سلامت اپنے بارے میں پوچھے گا اپنے اس کام کرنے والے سے کہ میرے بارے میں میرا مالک کیا کہتا ہے۔ اس نے دوبارہ نوجوان سے بلایا اور اس سے کہا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بھی ایک خاندانی بادشاہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور اپنے والدہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں تم ایک چرواہے کے بیٹے تھے، اونٹ بیچنے والے جو اونٹ چراتے ہیں تم ان کے بیٹے تھے۔